آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خاص طور پر جو آج کل حالات ہمارے چل رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، برداشت اور ٹالرنس کا اظہار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اور اختلاف رائے بھی اگر ہو تو وہ بھی حدود اور قیود میں رہ کر ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی احتجاج ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی اختلاف رائے ہے، کوئی تحفظات ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی اسلام نے حدود و قیود بیان کیے ہیں۔ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور بطور مسلمان ہمیں اسلام سے رہنمائی لے کر ہی اپنے معاملات کو سر انجام دینا چاہیے۔ اسلام سلامتی والا دین ہے، اسلام بنا شرک سے، سلامتی سے ہے، یہ امن سے بنا، ایمان امن سے ہے۔ تو یہ اس کا ایک جو بنیادی پیغام ہے نا اسلام کا، وہ امن ہے، سلامتی ہے۔ یہ امن و سلامتی کا پرچار کرنے والا دین ہے، یہ تحفظ دینے والا دین ہے، یہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کرنے والا دین ہے۔ چھٹے پارے سورۃ المائدہ کی میں نے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ چھٹے پارے کی ابتدائی 2 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النساء کی یہ 2 آیات ہیں، چھٹے پارے کی پہلی 2 آیتیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں کرتے کہ بری بات کا اظہار کیا جائے، اس کا ڈنڈورا پیٹا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ہاں، وہ جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ زیادتی اور ظلم کا اظہار کر سکتا ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے کہ فلاں یہ میرے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور فلاں اس کو کرنے والا ہے۔ مقصد اصلاح ہے کہ ظالم ظلم سے باز آ جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ اگر تم خیر کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کر دو تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ ان 2 آیات میں بہت ہی اچھا ایک پیغام اور ایک تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر کسی کے کردار کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں بات کرنا کہ وہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اسی کوئی موضوع سخن بنانا یہ درست نہیں۔ ہاں، مظلوم یہ بات کر سکتا ہے تاکہ اس کی داد رسی ہو، اور اس کا طریقہ یہ بھی نہیں کہ اس کو نقصان پہنچائے، اس کی کردار کشی شروع کر دے، ہر وقت اس کے خلاف لگا رہے تاکہ وہ معاشرے میں گندا ہو۔ مقصد ہے کہ بس ظلم سے رک جائے، بس اتنا ہے، اس حد تک درست ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے۔ ایک صحابی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پڑوسی میرے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ نصیحت کی کہ جاؤ، جا کے صبر کرو، برداشت کرو۔ پھر دوسری یا تیسری مرتبہ پھر وہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس روش سے باز نہیں آ رہا۔ دیکھیں، ایک بعض دفعہ ہوتا ہے کہ زیادتی 1-2 دفعہ ہوئی ہے، چلو وہ تو الگ معاملہ ہے۔ اگر تسلسل سے زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ظلم بن جائے گا۔ اب اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ 1-2 دفعہ زیادتی کی ہے، چلو جی اس نے درگزر کیا، معاملہ درست ہے۔ اب لگاتار وہ اس کو تنگ کر رہا تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ جاؤ، اپنا سامان اپنے گھر کے باہر رکھ دینا۔ لوگ پوچھیں گے نا کیوں گھر سے باہر سامان رکھا ہے، تو بتانا یہ مجھے تنگ کرتا ہے، اس سے میں نے اکتا کے تنگ آ کے اپنا سامان باہر رکھا ہے۔
یہ کہ احتجاج کا طریقہ بتایا گیا. احتجاج بنیادی طور پر کیا ہے کہ جی میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکیں، یہی ہے نا، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے لیے اپنی بات کو نوٹ کروانا ہے. لیکن اس کے طریقے کئی درست ہیں کئی غلط ہیں. درست طریقہ اس میں موجود ہے، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے. حدود و قیود بتا دی گئی. اب اس نے جب سامان باہر رکھا ہے تو اس سے پڑوسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. کیوں جی؟ کہ اس نے چیز توڑی ہے؟ نہیں. اس کی دیوار توڑی ہے؟ نہیں. پڑوسی کا جو اس پہ زیادتی کر رہا ہے کوئی نقصان نہیں ہوا. نہ ہی اس نے کوئی راستہ روکا ہے، کوئی جلاؤ گھیراؤ کیا نہیں، کسی کے املاک کو بھی نقصان نہیں پہنچایا. یہ پروٹیسٹ کے آداب ہیں جو اس حدیث میں سکھائے گئے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم نے سامان باہر رکھا ہوا. وہ جب بیان کرتا تو لوگ اس کی بات سن کے وہ جو ظالم تھا ہمسایہ جو اس پہ زیادتی کر رہا تھا اس کو لان تان کرتے. اب ظاہر ہے معاشرے میں رہنا ہوتا ہے، اور کچھ معاشرے میں لوگ صاف گو ہوتے ہیں. عربوں کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ سٹریٹ فارورڈ تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں چنا. منافقت یہودیوں میں تھی، مکہ میں منافق کوئی نہیں تھا، سٹریٹ فارورڈ تھے. مسلمان سٹریٹ فارورڈ مسلمان ہیں، مخالف ہیں بالکل واضح مخالف ہیں. اب ایسے معاشرہ میں ظاہر ظالم کو یہ نہیں تھا کہ اس کے منہ پہ جائیں تو کہیں یار زیادتی ہو رہی ہے، دوسرے کے منہ پہ جائیں ادھر علاج ہی ہے. لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا رویہ دو رخا پن ہوتا ہے. ایسی بات نہیں تھی. یہ تو وہ معاشرہ تھا جس کی تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اب ظاہر ہے لوگ اس کو کہتے تھے ظالم کو آگے بھائی تم کیوں ایسے کر رہے ہو. اس کو یہ نہیں کہتے تھے ٹھیک ہے تو علاج ہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہوتا ہے. ایک کے پاس گئے اس کی بات کر دی، دوسرے کے پاس گئے اس کی بات کر دی. ایسا شخص قیامت والے دن سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں سے ہوگا. اب جب لوگوں نے زیادہ اس کو کہنا شروع کیا تو آ کے وہ جو تنگ کر رہا تھا ہمسایہ، اس نے اسے کہا کہ بھائی گھر سامان لے جاؤ، آئندہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. معاملہ حل ہو گیا. اب دیکھیں ہمسائیگی تھی کس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قیامت تلک کے لیے اصول آداب سکھا دی کہ اگر اختلاف کرنا ہے تو اس میں آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. گالی گلوچ نہیں کرنی، دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کردار خوشی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، اس کی املاک کو اس کی ذات کو نقصان نہیں پہنچانا. تو اب ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، کدھر جا رہے ہیں. تو پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے ہیں سر شرم سے جھکے ہوئے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. اسلام سلامتی والا دین ہے. کمپرومائز کے بڑے طریقے ہیں سمجھوتے کے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. برائی کی بات معاشرے میں عام کرنے کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا. اس سے برائی پھیلتی ہے نا. جب موضوع سخن ہی برائی ہے. اس کو آپ ایک اور طریقے سے سمجھیں. سورہ نور میں آتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اس طرح کی چیزیں کہ جن کو پھیلانے سے معاشرے میں برائی پھیلے، بد امنی پھیلے، نفرتیں پھیلیں، دوریاں بڑھیں، ایسی باتوں کو معاشرے میں پھیلانا عام کرنا اسلام ناپسند کرتا ہے. وہ باتیں عام کی جائیں جن سے نیکی پروان چڑھے، لوگوں میں صلح پروان چڑھے، صلح جوئی لوگوں میں ہو، امن و عافیت آپس میں بڑھے. یہ اسلام کا جو ہے نا مزاج ہے.
پھر کئی درجے ہیں جی. ایک آدمی پہ اگر ظلم ہو رہا ہے اس میں معاشرے کے لوگوں کا بھی کردار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے یا مظلوم. ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مظلوم ہے تو پھر تو سمجھ آ رہا ہے، تو ظالم کی کیسے؟ آپ نے فرمایا ظلم سے روک کر اس کو آیتیں سنائے، حدیثیں سنائے کہ تم ظلم کر رہے ہو، اس کی یہ تباہی ہے تمہارے لیے. اور پھر اس کا رد عمل بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود غلط ہوتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ خود ہی نتیجہ غلط ہو اپنا، یا خود غلطی پر ہو، دوسرا ہو سکتا ہے درست ہو. یہ بھی تو ممکن ہے. پھر ہمارے ہاں عام طور پر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم اپنی غلطی کم ہی تسلیم کرتے ہیں، اپنی ناکامیاں دوسروں پہ ڈالتے ہیں. کامیابیاں جب آتی ہیں تو دوسروں کا کریڈٹ بھی ہر کوئی لیتا ہے کہ جی میں نے ایسے کیا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا مزاج ہے، بلکہ انسانوں کا یہ مزاج ہے. کوئی بھی کارنامہ ہونا تو اور بندہ دعویٰ کرتا ہے جی میں نے کیا یا میرا یہ حصہ ہے. ناکامی ہو تو ہر ایک دوسرے پہ ٹھونسے گا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. تو بہرحال اگر یہ پروف ثابت ہو کہ واقعی دوسرا زیادتی کر رہا ہے تو اس کے کئی طرح کے رد عمل ہوتے ہیں. 3 طرح کے رد عمل جو ہیں وہ تو جائز ہیں، چوتھا ناجائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ جتنا اس پہ ظلم ہو رہا ہے اتنا وہ بدلہ لے گا، قانون کے دائرے میں رہ کر، خود نہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لے کر. وہ تو لا قانونیت آئے گی نا. قانون کے جو بھی معاملات ہیں اس سے نہ ہٹے، نہیں تو نقصان ہی ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم نے یہ اجازت دی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا بدلہ لو جتنی تمہارے اوپر زیادتی کی گئی ہے. سورہ النحل ہے 14واں پارہ، اس کا آخری رکوع ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. پہلا درجہ ہے بدلہ لینا. بدلہ لے سکتا ہے، جتنا ظلم اتنا بدلہ لے، لیکن یہ سب سے نچلا درجہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، لیکن ایمان کا، نیکی کا، حسن اخلاق کا یہ نچلا درجہ ہے. اس سے اوپر والا سٹیپ جو قدرے بہتر ہے معاف کر دے. ٹھیک ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر کرے، معاف کر دے تو یہ عزم الامور میں سے ہے، پختہ کاموں میں سے ہے. یہ دوسرا درجہ اس سے بلند، زیادتی کو معاف کر دیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دوسرا درجہ ہے. اس سے اگلا تیسرا درجہ، آخری فائنل سٹیج، بدلہ نہ لے، معاف کرے، پھر احسان کرے، پھر نیکی بھی کرے. صرف یہ نہیں کہ معاف کر دیا. بعض دفعہ بندہ معاف کر کے لا تعلق ہو جاتا ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں، بس درگزر تو کیا لیکن وہ کیفیت بھلائی والی ذہن میں نہیں رہتی. معاف تو کر دیتا ہے لیکن اس کی زیادتی کے اثرات اس کے دماغ پہ، کردار پہ رہتے ہیں. وہ کیفیت، اس کے لیے وہ بھلائی کا جذبہ، نیکی کا جذبہ وہ رہتا نہیں. کیوں نہیں؟ فرق پڑ جاتا ہے. اعلیٰ ترین درجہ جو اقربین کا ہے، جو مقربین کا ہے، جو اللہ کے قریبی اولیاء کا ہے کہ بدلہ نہ لے زیادتی کا، معاف کرے، پھر احسان کرے، اس کے ساتھ پھر بھی بھلائی کرے. یہ آخری درجہ جو ہے اس پر انبیاء کرام فائز ہوتی ہیں. اور اس کا بھی جو سب سے اعلیٰ درجہ اس پہ ہمارے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں. دیکھیں، بیٹی کے قاتل کو معاف کیا، چچا کے قاتل کو معاف کیا، مکہ والوں کو معاف کیا. اور پھر آپ چاہتے جب مکہ فتح ہوا ہے اس انداز میں، فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے کہ وہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے. کیوں جی؟ طاقت تھی نا. فتح کرنے کے بھی تو بڑے انداز ہوتے ہیں نا، سبق سکھانے والا انداز بھی. لیکن نہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں مکہ فتح کیا کہ تاریخ ایسی فتح کی، پرامن فتح کی، بے ضرر فتح کی، قتل و غارت کے بغیر فتح کی.
تاریخ مثال دینے سے قاصر ہے، کوئی مثال نہیں تاریخ میں ملتی۔ اللہ اکبر، زیادتیاں حد سے بڑھ کر کرنے والے لوگ تھے، لیکن جب ان پہ اللہ نے آپ کو فتح دی تو آپ نے ان کو اطلاع ہی نہ ہونے دی، بڑا لشکر لے کر آئے، کیونکہ اگر اطلاع ہوتی تو ظاہر انہوں نے تیاری کرنی تھی، ایک مارکا تو ہونا تھا نا۔ پھر آتے ہی بڑی بڑی اناؤنسمنٹ کی، امن کی، تاکہ بچ جائیں، جس نے ہتھیار رکھ دیے کوئی اس کو نہیں مارے گا، گھر میں دروازہ بند کر لے معافی۔ ابو سفیان جو آپ کے سسر تھے، مسلمان ہو چکے تھے، ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان امیہ کے پوتے تھے، بنو امیہ جن کو کہتے ہیں۔ بنو امیہ کو چند اللہ نے عظمتیں دیں جو بہت بڑی ہیں، بعض ان میں لوگ بادشاہ گزرے جو غلط گزرے ہیں، اچھے لوگ بھی ان میں گزرے ہیں۔ حضرت عثمان غنی امیہ کے پڑپوتے تھے، عثمان غنی، عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ، ٹھیک ہے، عثمان بن عفان، یہ ان کے پڑپوتے تھے امیہ کے۔ اور جو عزت اس کو ملی امیہ کے پڑپوتے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ 2 بیٹیاں اللہ کے نبی کی ان کے گھر میں باری باری نکاح میں ہیں۔ تو یہ چند لوگ بنو امیہ میں اچھے گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، سیدنا امیر معاویہ، یہ حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی، یہ تو خلیفہ ثالث ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ابو سفیان اس کی بیٹی ام حبیبہ، وہ پیارے نبی کی بیوی تھی، اللہ کے نبی نے کہا جو اس کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی پرامن ہے۔ تو دیکھیں کس طرح آپ نے پھر فتح کی۔ وہ جو ظلموں کی انتہا کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا اس کو اتنا تنگ کرتے، کبھی اس کے پیٹ پہ پتھر رکھتے، کبھی ان کو شہید کرتے۔ وہ ایک صحابیہ کو انہوں نے شہید کیا، میرے نبی نے یہ ان کے مظالم دیکھے۔ اللہ اکبر، امت ہے نا، ہم آپ کی امت ہے، امت کے لیے اللہ کے نبی کتنے روئے، کتنی آپ کو ہمدردی ہے کہ ایک خاتون 2 اونٹ، اس کی ٹانگوں کو رسیوں سے باندھا گیا، اونٹ دوڑائے گئے، وہ اس کا جسم 2 ٹکڑے ہوا، شہید ہوئی۔ اتنے مظالم انہوں نے کیے، اللہ کے نبی پہ اوجڑیاں پھینکی، کیا کیا ظلم نہ کیے۔ یہ وہ ظالمین تھے کہ جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی نے ان کو نشان عبرت نہیں بنایا، ہر وہ رستہ ان کو دیا گیا جس میں ان کا بچاؤ تھا۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ معاف کریں اور احسان کریں۔ ہاں، اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو وہ جائز ہے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو۔ موضوع یہ چل رہا ہے کہ اسلام ایک تحمل اور بردباری والا دین ہے، یہ صبر و تحمل سکھاتا ہے۔ پھر ہر مسلمان دائی ہے، اس نے دنیا کو آداب سکھانے، یہ نہیں کہ ہم دنیا والوں سے سیکھیں، مسلمان نے سکھانے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہمیں رہنمائی نہیں دی، ہم نے وہ دنیا کو بتانی ہے۔ جو ہمیں رہنمائی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، دنیا کو ہم نے وہ بتانی ہے۔ تو 3 درجے ہیں جی۔ ظالم اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو پہلا درجہ ہے کہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے، یہ نچلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ بدلہ نہ لے، معاف کر دے۔ تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ معاف بھی کرے، احسان بھی کرے، اس سے بھلائی کرتا رہے۔ ہاں، ظالم کے مقابلے میں اگر یہ تشدد کرے گا بدلہ لینے والا تو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو لہذا معاشروں میں رہتے ہوئے یہ احتجاج، یہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ حل نہیں ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ سب سے پہلے مرحلے ٹیبل ٹاک پہ حل ہونے چاہیے۔ یہ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیبل ٹاک پہ اختلافات کو حل کی، بات چیت کے ذریعے حل کیا، اور یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں سکھائیں۔ دیکھیں جب آپ مدینہ منورہ میں گئے ہیں، یہودی آپ سب سے بڑے مخالف تھے، اور ڈیمیج بھی یہودی ہوئے نا، قبضہ تھا ان کا، معیشت پر قبضہ تھا، اسی طرح وہ سٹرانگ تھے، قلعے ان کے پاس تھے،
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، میثاق مدینہ کے نام سے معاہدہ، کہ کس طرح آپ نے پرامن معاہدہ کیا ہے، ہر طرف امن کا دور دورہ ہو گیا ہے۔ تو لہذا اسلام یہ کہتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے دفاع کرو جو سب سے زیادہ اچھا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی دوست بن جائے گا۔ انسان ہر لمحہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہے، اپنے اندر سے انسانیت کو ختم نہ کرے کہ وہ انسان ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت دی ہے کہ یہ مسجود ملائکہ ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اشرف المخلوقات اس کو بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے زیادہ خوبصورت سانچہ انسان کو دیا ہے، اس کو خلیفہ بنایا ہے، عادل حکمران، زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ تو انسان خواہ وہ حاکم ہے، خواہ وہ محکوم ہے، خواہ وہ کاروباری ہے، وہ مزدور ہے، وہ تاجر ہے، وہ کسی بھی شعبے میں ہے، وہ اپنے مقام کو پہچانے کے وہ انسان ہے۔ یہ اس کی جب انسان ہے تو اس کی ذمہ داریاں پھر بہت زیادہ ہیں ہر معاملے میں۔ تو یہ حاکم بھی ہے تو اس کو بھی غور رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر ایک بندہ 10 بندوں پر بھی حکمران ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئے گا اس کے بازو بندھے ہوئے ہوں، جب تک ان کی کلیئرنس نہیں نہ دے لے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہاں اونچے عہدے یہ چیزیں انسان چاہتا تو ہے کہ اونچا منصب ملے، مال زیادہ ہو، لیکن اتنی ہی یہ ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ قاضی جج جو ہے وہ قیامت والے دن کہے گا کہ کاش ساری زندگی میں 2 بندوں کے درمیان بھی فیصلہ نہ کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جانا ہے، حقوق العباد ہے نا، یہ وہ عہدے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور آپ کو پتہ ہے حقوق العباد جس کا حق ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جان نہیں چھوٹے گی۔ تو جو حکمران ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری، جہاں یہاں عزتیں ہیں، آنرز ہیں، رسپیکٹ ہے، دنیا میں پہچان ہے، لیکن وہاں پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا انسان جس بھی مقام پر ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کی ذمہ داری، جب انسان اللہ نے اس کو بنا دیا اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ پھر اگر مسلمان ہے، اللہ کے پیارے نبی کا امتی ہے، کوئی بھی ہے وہ، اس کی ذمہ داری اور ہے، کیونکہ ہر امتی پر پیغمبرانہ ذمہ داری آ چکی ہوئی ہے۔ ہر امتی پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ایک آیت قرآنی بھی جانتا ہے تو آگے پہنچائے، بلغوا انی ولو آیہ، کیونکہ اب نبی تو آنا کوئی نہیں، کوئی رسول نہیں آنا۔ اس امت کے ہر فرد نے اللہ کے نبی کا پیغام، قرآن کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ تو جب ہمارا کردار یہ ہوگا، رویے یہ ہوں گے، تو کیسے پھر دنیا میں پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ یہ امت سب سے افضل امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو لہذا ہر مسلمان انسان کے آگے اس کی اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب میں اور آپ دیکھیں ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، اہداف کیا ہیں۔
دنیا تک ہم محدود ہو کے رہ گئے. میں اور آپ اپنا منصب پہچانتے نہیں، پہچانتے بھی ہیں تو اتنا جی یہ تو چند مولویوں کی ذمہ داری ہے. اور جو مولویوں کا ہمارے ہاں بڑی معذرت سے جو شعبہ ہے اس میں جو حالات ہیں اس طرح معاشرے میں ان کی آواز مؤثر نہیں ہے. جہاں دوسروں کا قصور ہے وہاں علماء کا خود اپنا بھی قصور ہے کہ ہم نے وہ مسائل جو صرف علماء کے تھے عوام میں جو ہے نا وہ داخل کر دیے، جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، ان مسائل میں الجھا دیا ہے. یہ جو تعلیم و تربیت کے معاملات ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں. اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں ہر وقت بے سکونی ہے. آئے دن بس یہی ٹینشن والے معاملات ہیں. جن جگہوں پر بغیر کسی تمیز کے، جن جگہوں پر عروج پر کاروبار ہونے چاہیے، آئے دن وہاں پہ مسائل ہی مسائل ہیں. بیچارے تنگ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا جو طرز زندگی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور بہتر ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں کر سکتے ہیں. کون سا پہلو ایسا ہے جس کی رہنمائی ہمیں قرآن اور سنت سے نہیں ملتی؟ تو یہ من حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے ہر عمل کو قرآن اور سنت سے رہنمائی لے کر بہتری کی طرف لے کر جائیں. میں حدیث ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے مزید آپ واضح ہوگا آپ پر کہ کس طرح اسلام نے اگر اختلاف بھی ہے تو کس طرح جو ہے نا وہ آداب سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ کذا و کذا، میں نے فلاں فلاں غزوہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. فضیق الناس المنازل، لوگوں نے جو جگہیں تھیں وہ تنگ کر دی. وقطعوا الطریقہ، اور راستے کو کاٹ دیا. اب ظاہر ہے لوگوں کے لیے آنا جانا مشکل ہو گیا، رہائش سیٹلمنٹ مشکل ہو گئی، لوگوں کے لیے مشکلات انہوں نے پیدا کی. تو دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا سخت جو ہے نا وہ اس پر ریاکشن کیا. آپ فرماتے ہیں ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ، جس نے کسی منزل کو، رہائش گاہ کو تنگ کیا کہ لوگوں کے لیے سہولت کی ایک جگہ ہے، سہولت کی کاٹ دیتے ہیں، یا راستے کو کاٹا، تو اس کا کوئی جہاد نہیں ہے. اب دیکھیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، بعض دفعہ لوگ دور دراز سفر کرنے جاتے ہیں، بیچاروں کے پاس پورا گنا چنا کرایہ ہوتا ہے، جو حالات ہے، تو ادھر دو دو دن آپ ٹھہرا دیں تو کیا بنے گا؟ ان کا طریقہ بدلنا چاہیے. بعض دفعہ مریض ہوتے ہیں، ان کو روکنے کتنے حادثات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے رویے ہیں نا اختلاف رائے کے، احتجاج کے، پروٹیسٹ کے، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے، ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے میں بھی اسلام آباد گیا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، اچانک کوئی احتجاج والی کیفیت بن گئی. اپنے پی آئی ڈی کے تھیسس کے حوالے سے میں اوپن یونیورسٹی گیا ہوا تھا، تو رستے میں میں بھی او ٹی او ٹی میں بیٹھا ہوا تھا. احتجاج کرنے والی ایک دینی جماعت تھی جو کر رہی تھی، تو لوگ میری طرف دیکھ کے جو غصہ کر رہے تھے، میں ہاتھ جوڑ پا جی میں نہیں ان میں ہے، میں ان کا طرفدار نہیں ہوں. یہ حال ہے. اب وہاں پہ جو اسلام اور مولویوں پر تنقید کر رہے تھے وہ سنی نہیں جا رہی تھی. یہ حالات ہیں. تو یہ تو اسلام اور مولوی ہیں. تو جب کوئی بھی مسلمان اسلام سے ہٹ کے اس طرح کا عمل کرے گا تو پھر مسلمانوں اور اسلام پہ تنقید ہونی ہے. کیوں جی؟ تو ہر مسلمان دیکھ لے پھر دنیا میں کیا ہمت جا رہا ہے. تو بعض ممالک نے تو جگہ متعین کی ہوئی ہیں تاکہ جو روٹین لائف ہے وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو. اپنی بات کریں، سنائیں، ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ بیٹھ کے بات ہو. تو پھر یہ املاک جلانا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، اپنے کسی مسافر کا جو ہے نا وہ بیچارے نے پتہ نہیں پوری زندگی میں جوڑ کے کیا اس نے گاڑی ہے جو چیز اس کو توڑ دینا،
یہ کیسے یہ رویے درست نہیں ہے۔ پھر ہمارے جو افواج ہیں ان کی تنصیبات، ان کا احترام بڑا لازم اور فرض ہے۔ یہ تو آخری درجے پہ چلے گئے نا معاملات، یہ غلط ہے۔ یہ دنیا میں کیا پیغامات جا رہے ہیں؟ اختلاف رائے ہوتا ہے، ایک حد تک اپنا نوٹ کروائیں۔ اور بعض دفعہ تو اس جمہوریت کو دیکھ کے نا وہ اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے، پتہ نہیں آپ کہیں گے بڑی سخت بات کر دی ہے، میں نے نہیں کی، اقبال کی بات ہے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، یہ تماشا نہیں لگا ہوا؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور دین ہمارا کوڈ آف لائف ہے، ہم نے اس کو سمجھ کے دوسروں کو سمجھانا ہے۔ چاہے جائے کہ ہم کہیں جی فلاں ملک میں تو احتجاج کا طریقہ یہ ہے، ہم لے لیں، ہمارے نبی نے ہمیں سکھا دیا کہ ایسے کرو۔ صحابی کا واقعہ میں نے ابھی عرض نہیں کیا کہ ایک صحابی کو ایک شخص کو اپنے پڑوسی پہ جو ہے نا وہ اختلاف تھا کہ وہ میرے پر ظلم کر رہا ہے، میں نے ابھی حدیث سنائی ہے شروع میں، کچھ دوست بعد میں آئے۔ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی یہ میرا ہمسایہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا صبر کر۔ اللہ اکبر، پہلے یہ کہا کہ صبر کر، پھر وہ دوسری یا تیسری دفعہ آیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ تو اپنا سامان گھر کے باہر رکھ کے بیٹھ جا۔ یہ نہیں کہ اچھا ادھر دروازے پانے دے، نہیں، ذرا میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اس کا کوئی نقصان نہیں، یا رستہ بلاک کر دے سب لوگوں کو روک دو، نہیں، بس اپنا سامان سائڈ میں باہر رکھ لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے معاشرے میں ایسے سنا ہی نہیں جاتا، او بھائی ہم بہتری کی طرف پھر کیسے جائیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو ہی اپنانا پڑے گا، پھر ہی دنیا ہمیں فالو کرے گی۔ کیونکہ کیا ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ رویے دیکھیں نا، کیا ہم دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ مہذب ہے؟ کیوں جی؟ یہ عمل کرتے ہوئے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں جی ہم مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے رہتے سہتے ہیں۔ تو میرا ذہن نیچے، میں نے کہا رہتے سہتے تھے، اب دیکھو کیا ہے، شور ہے، ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو کیا اس سے بھی آگے چلے گئے، جو اقبال نے بات کی اس سے آگے چلے گئے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احتجاج کا طریقہ بتایا کہ سامان باہر رکھو۔ لوگوں نے پوچھا سامان کیوں رکھا ہے باہر؟ کہتا ہے جی یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پھر وہ اسٹیٹ فارورڈ ہو نا، یہ نہ ہو کہ مظلوم کے پاس، میں پہلے بھی عرض کر چکا، جائیں تو کہتے ہیں یار تیرے تو ظلم کرتا غلط ہے، تو ظالم کو جاؤ تو نہیں چنگا تو علاج کرنا پیا۔ یہ رویے نہیں ہونے چاہیے، تعلق داری خراب ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ یہی ہوتا ہے نا، سیدھی بات کریں گے تعلق داری خراب ہو جائے گی، تو پھر سیدھی نہیں کریں گے معاشرہ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ظالم کو کہیں بھائی یہ غلط ہے، اگر نہیں تو چپ کر دیں، کچھ جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ آخری درجہ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے کئی ایسے معاملات ہیں، ان میں پھر انسان اوائڈ کرے سائڈ پہ، بہتر یہ ہے کہ کہہ دے غلط ہے تم، اس کو اس پہ رحم کرو، ترس کرو۔ تو بہرحال معاملہ پھر سلجھ گیا۔ اس صحابی نے اس سے کہا کہ بھائی میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اپنا سامان گھر لے جاؤ۔ تو یہ ایک طریقہ جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہ ہمیں اسلام سے ملتا ہے۔ اسی طرح جو فوت ہو جائے اس کی برائی نہیں بیان کرنی، چھوڑ دیں اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو فوت ہو جائے ان کی اچھائیاں بیان کیا کریں، اس کے لیے حدود، احتجاج کے لیے بھی حدود، اختلاف رائے کے لیے حد بندی کر دی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ کردار کشی شروع کر دے، جس طرح کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، میڈیا وار شروع ہو جاتی ہے کہ بات کو توڑ موڑ کے جو ہے نا اس طرح کہ دوسرا جو ہے نا اس کے خلاف ایک بڑا محاذ بن جائے۔ یہ اس کی بڑی احتیاط ہے۔ جو بندہ جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو بندہ جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے اس کو کس قدر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اس کو الٹا فرشتوں نے لٹکایا ہوا ہے، اور اس ایک کھونٹی فرشتے کے پاس ہے، اس کی دائیں باچھ میں ڈالتا ہے اور اس سے یہاں سے پھاڑتا وہ پیچھے تک پھاڑتا ہے فرشتہ، پھر وہی کھونٹی بائیں جانب ڈالتا ہے
اس کو یہاں سے پھاڑتا ہوں، سارا اس کا چہرہ پھاڑ کے پیچھے تک پھاڑ دیتا ہوں، اتنی دیر میں دائیں جانب درست ہو جاتی ہے۔ یہی اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ وہ ظالم ہے جو معاشرے میں جھوٹی خبریں پھیلاتا تھا۔ تو یہ نہ ہو کہ اپنے دفاع کے لیے اس طرح کی افواہیں پھیلانی شروع کریں۔ یہ بڑا مسلمان کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آخرت میں جواب دہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ میں اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہ معاملات دنیا کے ہیں، جب سچائی کو اپنائے گا تھوڑی دیر ہو سکتا ہے آزمائش آئے، اللہ کی مدد سے بہتری آ جاتی ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سیدھی بات کیا کرو۔ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا۔ جب اللہ کہتے ہیں تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور میں اور آپ یہ ذہن بنائے رکھیں نہیں سچ بولے تو خراب ہی رہنے دیں، تو پھر دیکھیں ہم نے نظریہ کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے لینا ہے نا۔ ہمیں اپنا نظریہ درست کرنا چاہیے کہ نہیں، سچ بولیں گے تو بہتری ہوگی اور اللہ گناہوں کو بخشیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جدھر دیکھیں بگاڑ ہی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مایوسی نہیں، اچھائی بھی ہے۔ لوگ حالات خراب ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں سخاوت کی اس قوم میں، اللہ کا شکر ہے کہ سخاوت کا بڑا جذبہ ہے، محنتی قوم ہے، محنت کی خودداری کی زندگی گزارتے ہیں۔ ادھر کیا بیرون ممالک کیا، جہاں بگاڑ ہے وہاں اچھائیاں بھی بڑی ہیں، بہتری کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اس طرح بہکائے بھی تو بہکامے میں نہیں آنا، قرآن اور سنت کو دیکھ لیں، اس کے مطابق ہم نے اگر اختلاف رائے ہے تو اس کا اظہار کرنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی مسلمان دو ہماری پہچان ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمارا پاسپورٹ پاکستان کا ہے، آئی ڈی پاکستان کا ہے، تو لہذا پاکستان کی جو املاک ہیں، پاکستان کی جو افواج ہیں، جو ان کی تنصیبات ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اختلاف رائے ہو ایک حد تلک رکھیں، اس طرح کی اشتعال انگیزیوں سے باز رہنا چاہیے۔ اختلاف رائے ہے تو اس کو اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے، دنیا میں بھی پیغام جائے کہ یہ پاکستانی مسلمان ایک سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ دنیا ہم جب لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں تو اچھائی میں ہماری مثالیں آنی چاہیے۔ یہ عیدی جو ہیں ان کی خدمات دنیا میں سراہی گئی نا، اس طرح کے اور بڑے یہاں پر اور ہمارے کئی ایسے معاملات ہیں کہ بڑے معاملات ہوئے لیکن انہوں نے ملک و قوم کے لیے امن کا مظاہرہ کیا ہے، کوئی ایسی معاملات نہیں کیے، تو قربانیاں دی ہیں لیکن ملک کے امن کو سب سے آگے رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بڑی مثالیں ہیں، دنیا میں ایسی مثالیں نہیں ملیں گی، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو جہاں بگاڑ ہے اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے آج کے خطبہ جمعہ